بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لکھائی سیکھنے کی آج یہ ہماری 5ویں کلاس ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے لائنوں کی پیمائش سیکھی تھی، اس کے بعد نون کی شکل کا استعمال سیکھا تھا کہ کس طرح ہم اس ایک حرف کو ٹھیک کر کے اپنے ہزاروں جو حروف ہیں اور الفاظ ہیں وہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ حرف خوبصورت ہوں گے تو الفاظ خوبصورت ہوں گے، لفظ خوبصورت ہوں گے تو ہمارے جو جملے ہیں وہ خوبصورت ہوں گے، جملے خوبصورت ہوں گے تو ہمارے پیراگراف خوبصورت ہوں گے، اور اگر ہمارے پیراگراف خوبصورت ہوں گے تو ہماری ساری کی ساری لکھائی ٹھیک ہوگی۔ تو آج کی کلاس کو بغیر دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو نون کی شکل ہے یہ تو آپ نے سیکھ لی، یہ ہمارا پہلا جو حرف تھا وہ ہم نے نون کی شکل سیکھ لی ہے۔ چلیں جی، اب ہم کون سا حرف سیکھنے والے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ان کلاسز کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم حروف سیکھیں گے، حرف سیکھیں گے، کیونکہ ہمارے حرف بنیاد ہیں اور جو باقی ساری ہماری اردو کی تحریر ہے وہ عمارت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر بنیادیں مضبوط ہوں گی تو عمارت جتنی مرضی بلند کرتے چلے جائیں وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر بنیادیں ہی کمزور ہوں گی تو ساری کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ تو اسی طرح ہم نے نون کی شکل کو سیکھا۔ اب جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم دو چشمی ہے جو ہے وہ سیکھیں گے، کیونکہ یہ کافی مشکل ہوتی ہے اور یہ بھاری حروف میں استعمال ہوتی ہے۔ تو چلیں جی، اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی یہ والی آنکھ سواد کی طرح بنا لینی ہے۔ جب یہاں تک آ جائیں آپ تو پھر آپ نے اس طرح اوپر جانا ہے اور دوسری آنکھ بھی اس کی بنا دینی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں دو چشمی، یعنی دو آنکھوں والی ہے۔ چشم کہتے ہیں آنکھوں کو، تو یہ ہماری دو آنکھوں والی جو ہے ہوتی ہے۔ پہلی آنکھ یہ ہے اور دوسری آنکھ یہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ان تمام جو بھاری حروف ہیں ان کی پریکٹس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہی جو دو چشمی ہے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ نیچے لکھتا ہوں، ایسے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں لکھتا ہوں یہ ایسے، اور پھر سے اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے اور ایسے اس کو بے بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد تے کے ساتھ اگر اس کو ملائیں گے تو پھر سے ایسے کریں گے اور یہاں سے ادھر لے کے آئیں گے اور اس طرح سے بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری تے اور ہے بن گئی۔ اس کے بعد اگر ہم پے کے ساتھ بنائیں گے تو پھر سے اس کو ایسے لے آئیں گے اور یہاں سے ادھر لے کے آنا ہے اور یہ۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر ہم ٹے کے ساتھ بنائیں گے تو وہ بھی سیم طریقہ ہے، ایسے ایسے لے آئیں گے اور یہاں سے ایسے آ کے مکمل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگر ہم جیم کے ساتھ بناتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں، پہلے ہم نے سیم نیچے سے آپ نے وہی رکھنا ہے اور اوپر آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ صحیح ہے جی، یہ دیکھیں ایسے جیم یہاں تک لے کے آ کے پھر ایسے، اور یہ ہمارا جیم اور ہے بن گیا۔ اگر ہم سین اور ہے کو ملانے کی بات کریں تو ایسے اور اس طریقے سے۔ اگر ہم سواد اور ہے کو ملائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے لے کر ایسے آئے اور پھر ایسے۔ اس کے بعد اگر ہم توئے کی بات کریں تو یہ ہم نے لکھ لیا
توئے اور یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ دیکھیں کاف کیسے لکھنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آنا ہے اور پھر اس کے بعد وہی طریقہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ والی جو ہے جب آپ کو بنانی آ جائے گی تو پھر تو آپ نے یہ والے اس کے ساتھ پیوند لگاتے جانا ہے، جوڑ لگاتے جانا ہے آدھے حروف جو ہیں، تو یہ آپ کا آرام سے بنتا چلا جائے گا۔ یہ دیکھیں ایسے اور اس طریقے سے، یہ میم اور ہے ہو گئی، اور پھر سے ہم پے کو لکھتے ہیں ایسے، یہاں تک آیا اور پھر سے ایسے ایسے اور اس طریقے سے، یعنی کہ آپ نے مین جو چیز سیکھنی ہے نا وہ یہ والی دو چشمی ہے آپ نے لکھنے سیکھنی ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ لکھنے آ جائے گی تو یہ والے سارے، مثال کے طور پر میں یہ دو چشمی ہے لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ایسے بنا لیتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ ہماری بے بن گئی۔ صرف آپ نے لکھنے کا طریقہ یہ استعمال کرنا ہے کہ اس کو ایسے لے کے آنا ہے اور یہاں سے ایسے اور پھر اس طریقے سے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں آپ کو یہاں پہ اس کو لفظوں میں استعمال کر کے دکھاؤں تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے میں نے گاف وا گو لکھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ والا ہم نے اٹھایا یہاں سے ایسے، پھر ایسے، اور اس کے ساتھ اگر میں یہ کو ملاتا ہوں تو یہ ہمارا گوبھی لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے دال، واو، دال، اور ہماری یہ دودھ، دال، یہ یہاں سے اس طریقے سے آپ نے ایسے لکھنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے کاف کو جوڑ دینا ہے، تو یہ ہمارا دیکھ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈال، یہ دیکھیں ڈال پہلی ہم نے لکھی اس طریقے سے، دوسری ہم نے لکھی اس طریقے سے اور پھر اوپر لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ہم نے لام کو شامل کیا تو ہمارا لفظ ڈھال بھی لکھا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے اور کتنے آسان انداز میں نے آپ کو یہ بھاری حروف جو ہیں وہ لکھنے سکھائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوگا، تو ایک پیارا سا کمنٹ آپ نے ویڈیو میں چھوڑ دینا ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی لکھائی مجھے چیک کروانا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ چیک کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنی مرضی کے وقت کے ساتھ سیکھنا چاہیں تو بھی آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت جلد ہم ملتے ہیں اپنے چھٹے لیکچر کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔